نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك اس ہمارا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی جب وہ فرشتے آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم اسلام نے دیکھا وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پتھروں کی بارش برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے نشان لگائے گئے ہیں. تو ہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی جماعت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلا دی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی. فرمایا اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ مقابلہ کر سکتے تھے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور میں آسمان کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم ہی نے تو بچھایا، تو دیکھو ہم کتنے اچھے بچھانے والے. اللہ نے کتنی خوبصورت زمین بچھائی ہے کہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین کے نیچے پاؤں کے نیچے زمین ہی رہتی، وہ لڑکتی نہیں. اور فرمایا اور ہم نے ہر چیز کی جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو کھلا راستہ بتانے والا ہوں. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. کیا یہ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہیں ہوگی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی تو رزق دینے والا، وہ طاقت والا اور مضبوط ہے. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب ہے. اور فرمایا جس طرح ان کی ساتھیوں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہو چکا تھا تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی طلب نہیں کرنا چاہیے. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس دن ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ کے پاک نام سے سورۃ طور کا آغاز کرتے ہیں. 49 آیتیں، 2 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور، کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، اور کشادہ اوراق میں اور آباد گھر کی قسم. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم. وہ بولتے ہوئے دریا کی قسم کہ تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا. 6 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا، پہاڑ اون بن کر اڑنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے یہ تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اور جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقی ہے وہ باغ اور نعمتوں میں ہوں گے. جو کچھ ان کے رب نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوش ہیں، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. اور فرمایا تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا ساتھی بنا دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے معاملے میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا
دیں گے، اور فرمایا ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ اللہ نے جنت میں والدین اور اولاد اکٹھے کر دینے ہیں، اور فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ہی جنتی ہوں۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، جس طرح کے میوے اور گوشت کا ان کو جی چاہے گا وہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جامع شراب کے تبادلے کریں گے، جس کی پینے سے نہ سر میں درد ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، اور نوجوان خدمتگار ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ عموماً ویٹرز کے بہت برے حالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جنت کے ویٹرز اتنے خوبصورت ہوں گے جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور فرمایا وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے رہتے تھے۔ یعنی وہ کیا کہیں گے، جنتی کہیں گے ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے لیکن بڑے ڈر ڈر کے زندگیاں گزاری، کیوں؟ دل میں اللہ کا ڈر ہی بہت تھا۔ اور فرمایا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کے منتظر ہیں؟ کہہ دیجئے انتظار کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی شریر؟ کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود بنا لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام تو بنا لیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ فرمایا بل لا یوقنون، نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کہیں کے داروغہ ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سنائے؟ تو جو سن آتا ہے وہ کھلی سند دکھائے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ فرمایا ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو کافروں کی چال تو انہی پر پلٹنے والی، یعنی کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی چال چلی تھی، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر داخل کیا اور وہ سارے جلا وطن ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں گے یہ ایک بہت بڑا بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ روز جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے ان کے سامنے آ جائے، جس دن ان کا کوئی بھی چال کوئی بھی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جائیے۔ آپ تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب اٹھا کرو تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہو جانے کے بعد بھی اس کی تسبیح کرتے رہا کرو، اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النجم کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے، 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا هوى، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوى، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی راستے سے بھٹکے ہیں، اور نہ وہ خواہش نفس سے اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو اللہ کا حکم ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے، اور وہ قوت والا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے، پھر وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، پھر وہ قریب ہو گئے اور مزید آگے بڑھے، پھر 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا، اور فرمایا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے نہ اس کو جھوٹ مانا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی ملتا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جو پتنگیں اڑ رہے تھے وہ سونے کے تھے، وہ جو اڑنے والی تتلیاں تھیں نا چھوٹی چھوٹی سی، وہ سونے کی تھی،
اور وہ اگر سدرۃ المنتہا کو ہی دیکھنے لگے تو پھر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بلکہ 2-3 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں گے ان کو بھی ڈیپلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی، اور فرمایا انہوں نے اپنے رب کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور تیسرے منات کو بھی؟ یہ بت کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں ہوں؟ یہ تقسیم تو بڑی ناانصافی کی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، یہ لوگ تو صرف گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور فرمایا حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، ام للانسان ما تمنا، کہ جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے، آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ فرمایا حالانکہ ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، تو جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے اور صرف دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے تو اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ اور فرمایا ان کے علم کی انتہا یہی ہے، تمہارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ فرمایا جس کے راستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی واقف ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اسی نے تخلیق کی ابتدا کی۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو برے اعمال کا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیکیاں کی فرمایا ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، بے شک تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عزت خود نہ بنانے کی کوشش کرو، وہ رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تقویٰ کس کے دل میں ہے۔ اور فرمایا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک دیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور وفا کا حق کیسے ادا کیا؟ اللہ کی فرما برداری کر کے۔ اور فرمایا یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم اپنی کوششیں کن کاموں میں لگا رہے ہیں، آیا جنت کے حصول میں، آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا پھر ہم صرف دنیا کے خواہش گار اور طلبگار ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی۔ اللہ رب العزت دیکھیں گے انسان کس کے لیے کوششیں کرتا ہے، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ تمہارے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، یہی کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور وہی نر اور مادہ 2 قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا اور نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہی شعرا کا مالک ہے، اسی نے عاد اول کو بھی ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ ان سے پہلے قوم نوح کو بھی فرمایا ہلاک کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم تھے اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، اور فرمایا پھر ان پر چھایا جو چھا گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، بس اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا، شک کرے گا کس کس نعمت کے معاملے میں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آزفت الآزفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے منکرین اللہ، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے جاتے اور روتے نہیں، یعنی حق یہ بنتا ہے تمہارے اعمال ایسے کہ تم زیادہ رو اور کم ہنسو، لیکن اللہ نے فرمایا تم ہنستے جاتے اور روتے ہی نہیں۔
اور فرمایا تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سجدہ کرنے سے، نوافل پڑھنے سے انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاک نام سورۃ القمر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا تو کفار نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک ٹکڑا وہ پہاڑی کے پیچھے سے آ کر واپس گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کی طرح کا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے حالات پہنچ چکے جن میں عبرت ہے۔ حکمت بالغہ، کامل حکمت، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کی ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا، خش عن ابصارہم، فرمایا ان کی وہ اپنی آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کأنہم جراد منتشر، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ فرمایا اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر یہ کہیں گے یہ بڑا ہی سخت دن ہے، جیسے وہ کسی بل میں پانی چلا جائے تو کیسے ٹڈیاں یا وہ پھر کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح قبروں سے انسان نکلیں گے کل قیامت اور دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں کمزور ہو گیا ہوں، تم ان سے بدلہ لے لے۔ بس ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے، زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سوچے اور سمجھے؟ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت نحوست کے دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العزت بار بار سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ ہم اللہ سوال کریں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو ہمیں لبیک بولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو جھوٹا اور خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی وہ جو پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی تھی انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ سو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ اور فرمایا لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے بھی ڈرا دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، فرمایا ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ پہنچا، تو میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی کہ سوچے اور سمجھے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرمایا قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے،
انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہ تمہاری پہلی آسمانی کتابوں میں کوئی معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ القریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ چیز ہے۔ فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک گناہگار لوگ، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ یہ چہرے جو عزتوں کی علامت ہے، چہرے زمین پر رگڑے جائیں گے۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ جو متقی ہیں ان کے لیے باغات اور نہریں ہیں، یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الرحمن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی صورت ہے، 78 آیتیں اور 3 رکوع، اسی پہ سٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا اللہ تعالیٰ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اس نے بولنا سیکھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی قرآن کا ذکر کیا کہ سب سے بڑا اس رحمان کے رحم کا تقاضا یہ کہ اس نے تمہیں قرآن دیا۔ پھر فرمایا اس نے تمہیں اس انسان کو پیدا کیا، پھر فرمایا اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اسی نے تخلیق کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور فرمایا اناج جس کے ساتھ بھوس بھی ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب یہ آیت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم سے جنات زیادہ اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب یہ آیت پڑھے تو عربی تو نہیں یاد کر سکتے لیکن اردو میں جتنا بول سکتے ہیں، جتنا کہہ سکتے ہیں، ضرور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اسی نے 2 دریا بہا دیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک پردہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یعنی کہاں کہاں سے منہ موڑ کے بھاگو گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب ہی کی ذات جو بابرکت ہے، عظمت و جلال والی، وہ باقی رہے گی، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز مصروف ہوتا ہے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے 2 بوجھو عمل قریب تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اور وہ کون ہے؟ جنات اور انسان۔ فرمایا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یعنی تم اللہ کی قدرت سے دوڑنا چاہتے ہو تو دوڑ جاؤ، اور زور کے سوا تم
نکل سکتے ہی نہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، وہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ اور فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مجرم ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے، وجوہہم مسودہ، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پر میں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے ہیں۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اللہ نے فرمایا وہ طواف کریں گے، وہ چکر لگائیں گے کس کے درمیان؟ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان۔ جب جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو شدید پیاس لگے گی، جب پانی مانگیں گے تو فرشتے پکڑ کے ان کو ابلتے پانی کے پاس لے جائیں گے، وہاں وہ ابلتا پانی فرشتے ان کو زبردستی پلائیں گے، پھر واپس جہنم کی آگ میں، پھر جلیں گے، پھر پیاس لگے گی، پھر ادھر لے جایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اب ان جنتوں کی کوالٹیز کیا ہیں؟ فرمایا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ذواتا افنان، ان دونوں میں بہت سی شاخیں ہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، فرمایا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں سب میوے بھی 2 قسم کے ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کی استر اطلس کی ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو اہل جنت سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی جو احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہترین بدلہ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دونوں خوب گہرے سبز ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فرمایا ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں چھپائی گئی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، فرمایا ان کو اہل جنت سے پہلے کسی جن یا انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ یہ اللہ کے نام ذو الجلال والاکرام سے کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا کہ وہ رب بڑا ہی بابرکت ہے جو جس کا نام ذو الجلال والاکرام بھی ہے۔